السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی کچھ خبروں کے ساتھ، اور آج میں آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا سینٹ الیکشن کے سلسلے میں، جو کہ 12 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ عمران خان زیادہ ہی سینسٹیو ہے سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں، اس لیے کہ بینگ پرائم منسٹر اس کے پاس ڈیفینیٹلی انفارمیشن ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش پوری کر رہی ہے، اور سبوٹاج وہ ایک ہی طریقے سے جو ان کے ایک وتیرہ رہا ہے کہ سینٹ کی سیٹیں یہ ایم پی ایس کے تھرو خریدتے ہیں اور ان کی بولی لگاتے ہیں، جس طرح انہوں نے 2018 میں کیا تھا، جس میں پھر عمران خان نے اپنے 20 یا 22 ایم پی ایس کو نکال دیا تھا پارٹی سے، جو گلٹی فاؤنڈ ہوئے۔ اور پی ڈی ایم نے جب سے وہ 20 سپٹمبر کو بنی ہے 26 نکات لے کے، اس نے اب تک کوئی پرومیننٹ کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس میں بڑے بڑے کریکس آ گئے ہیں اور حساب ہی الٹا ہو گیا ہے۔ کہاں فضلو بابا چیئرمین بنے تھے، اور کہاں اب پی ڈی ایم کی جو مین سول پارٹی تھی وہ پی ایم ایل این تھی، فضلو بابا تھے، پی 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 تو ساتھ لگی تھی۔ اب حالات الٹے ہو گئے ہیں اور پی 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 لے کے چل رہی ہے پی ڈی ایم کو، اور پی 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 جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کس طرح کرنا ہے۔ استعفوں کا مسئلہ چلا گیا، مظاہروں کا مسئلہ چلا گیا، اور جلسوں کا مسئلہ کچھ نہیں ہوا، اور اس میں نہ مریم صفدر کچھ کر سکی، نہ فضلو بابا کچھ کر سکے۔ زرداری جس طرح چاہ رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح چاہے گا وہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ اس نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ پراپر پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی طرح کوشش کر کے وہ عمران خان کی حکومت کو سلم میجورٹی میں لے آئے اور نکال دے۔ اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو سابقہ وزیر اعظم تھے، جن کو نکالنے میں فضلو بابا اور نواز شریف آگے تھے، جنہوں نے اس کو 19 جون کو سپریم کورٹ سے اسے ڈسکوالیفائی کروایا تھا 2012 میں، اس کو کھڑا کر دیا ہے ایک پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنا کر اسلام آباد میں حفیظ شیخ کے سامنے۔ ان کا پلان تو بہت اونچا ہے، لیکن میرا تجزیہ بالکل یہ ہے کہ یہ چیز بقول ڈاکٹر شاہد کے دھپڑ دھوس ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کے پروونشل جو ان کی سیٹ اپ ہے اس میں کریکس ڈالنے کی کوشش کی ہے سینٹ کے الیکشن کی سیٹوں کے بٹوارے کے سلسلے میں، لیکن وہ بھی عمران خان نے بہت اچھی طرح مینیج کر لیا ہے۔ اب دیکھیں فائنلی 12 مارچ کو کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے بہت ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ترمیم لے آئی۔ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ بھائی شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن کیے جائیں، جو کہ ایک بہت ہی فیئر طریقہ ہے، جس کو یہ بھی چاہتے تھے، لیکن چونکہ اب ان کو پی ٹی آئی کا خوف ہے، جو ان کا صحیح حساب لے رہی ہے، جو انہوں نے پچھلے 30-35 سال میں جو پاکستانیوں کے حلق سے نوالا چھینا ہے اور پیسہ لوٹا ہے ملک کا، تو یہ حساب لے رہا ہے اس کو، یہ کوئی 1 انچ 1 منٹ چھوڑ نہیں رہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس کے خلاف جو ہے بہت شدید یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔
PTI نے اس سلسلے میں پہلے ترمیم لے آئے، جب ترمیم سے کام نہیں بنا، انہوں نے اپوزیشن کی، ترمیم کی، تو PTI نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر دیا. اس کے بعد یہ گئے تھے اپنا سپریم کورٹ میں، جس کا فیصلہ اب اس ہفتے میں بہت اہم ٹائم ہے، جہاں لاہور ہائی کورٹ سے ماڈل ٹاؤن کا کیس چلے گا، اور سپریم کورٹ اسلام آباد سے سینٹ کے سلسلے میں شو آف ہینڈز پر جو کوئی بات ہوگی، یا تو کورٹ کہے گا کہ قانونی طور پر تو یہ آرڈیننس لے آئے ہیں، لیکن اگر کورٹ کسی وجہ سے آئینی طور پر کوئی فیصلہ دیتا ہے آئین کے حق میں، تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. لیکن جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، نمبر آف ویڈیوز، اور جس کو ایویڈنس کے طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے کہ یہ پریکٹس خدا را ختم ہو اور پاکستان کسی صورت ایک اچھی طرز کی حکومت، چوروں سے پاک بنے، اور بزنس مین جو ہیں سینٹ میں آئیں گے 70-80 کروڑ روپے لگا کے، تو پھر وہ کم از کم ایک ممبر 2-3 ارب روپے بنانے کی سوچے گا. وہ نہ ملک کی قانون سازی پہ کام کرے گا، نہ ملک کی بہبود و فلاح پہ کام کرے گا. یہ بالکل ہم سب کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے جیسے ہم پر یہ چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایز اے عوام کیا فیصلے کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں ایز اے عوام کہ حکومت کے کوئی بھی ادارے ہیں وہ عوام کی بہبود کا یا بھلائی کا فیصلہ نہیں کر رہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کرنی چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، کرٹیسزم فار کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے جیسے PDM کرتی ہے. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. ان سب جو ویڈیوز آ گئی ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بولی لگ رہی ہے، آکشن ہو رہا ہے، نیلام ہو رہی ہیں سیٹیں، تو اس پر آئی ایم شور کہ سپریم کورٹ سوچ کے بات کرے گی. سپریم کورٹ بہت سمجھدار ہے اور بہت انڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک میرا تجزیہ ہے تو سپریم کورٹ اس دفعہ ضرور سوچ کے کوئی بہت ہی اچھا آئینی قانونی فیصلہ دے گی جو ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہوگا. اور کہ عمران خان واقعی کوشش پوری کر رہا ہے. ظاہری بات ہے اس کی ٹیم میں بھی فرشتے تو نہیں ہیں، اس کی ٹیم میں بھی کچھ لوگ ہیں. میں آپ کو ضمنی بات بتاتا چلوں کہ جیسے یہ چھوٹے بچوں کے ریپ کیسز آ رہے ہیں، اس طرح بری طرح ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، پھر بروٹلی ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر فواد چودھری جیسے لیڈر اور شیریں مزاری جیسی NGO مافیا یہ کہتی ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں جہاں جہاں ڈیتھ پینلٹی ہیں وہاں کرائم ریشیو 0 ہے. آپ چائنا دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، آپ عرب کی دوسری ریاستیں دیکھ لیں، آپ ہمارے مذہب کو دیکھ لیں، اور آپ امریکہ میں بھی دیکھیں جہاں الیکٹرک چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے لوگوں کو، گولی ماری جاتی ہے. ایران کو دیکھ لیں. یہ ضروری ہے. یہ شیریں مزاری اور فواد چودھری کس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ان کی اولاد کے ساتھ اگر یہ ہو، فواد چودھری کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ، یا شیریں مزاری کی بیٹی بیٹے کے ساتھ، یا پوتی پوتے کے ساتھ، پھر میں پوچھوں گا کہ اس ابیوزر کو ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس ابیوزر کو جو گلٹی فاؤنڈ ہو، ہر آدمی کو اٹھا کے ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مجرم ہے اس کو ضرور کیپٹل کرائم میں ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے. اب اس سلسلے میں عمران خان نیومرس فرنٹس پہ کام کر رہا ہے.
ادھر وہ انڈیا کے فرنٹ پہ کام کر رہا ہے، ادھر افغانستان کے فرنٹ پہ کام کر رہا ہے، وہاں جو یہ طالبان اور امریکہ کے معاہدے ہیں ان کی کیا شکل نکھر رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرف جو ہے جو بائیڈن انڈیا کو کیا پریشر دے رہا ہے، دوسری طرف جو بائیڈن جو ہے سعودی عرب کو یمن کے لیے کیا کہہ رہا ہے، یو اے ای کو اسلحہ دینے سے منع کیا ہے، پھر ان کی طرف تھوڑا سا لین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے عمران خان ایز مچ ایز ہی کین فار دا سیک آف پاکستان۔ یہ نہیں کہ وہ جو بائیڈن کی پالیسی میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے یا سعودی عرب کو انٹرفیئرنس کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کو پرائم رکھ کے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں۔ تو ہیومن رائٹس کے سلسلے میں جو ہے وہ پورا سلسلہ ہے، ادھر بہت سی چیزوں پہ وہ سٹرگل کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں اس کی نظر، اس نے اپنی ٹیم ممبر رکھے ہیں اور بینگ پروفیشنل وہ ان پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہوگا، اس کو نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس چیز پہ میں عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ دیکھے کہ کیپٹل پنشمنٹ آن کیپٹل کرائم کو یہ پیچھے نہ چھوڑے، نہ یہ ہیومن رائٹس مافیا کے اور نہ یہ موم بتی این جی اوز جو بیگمات چلا رہی ہیں، جن کو پرسوں کے اندر ڈالرز بھر بھر کے آ رہے ہیں باہر سے ایمبیسیوں کے تھرو، یہ ان سب چیزوں سے بھی اس کو اویئر ہونا چاہیے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک فرنٹ پہ اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آرم فورسز بالکل اس کے ساتھ ہے۔ آرم فورسز نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت ڈیکیڈز کے بعد ایک سنسیئر لیڈر آیا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہتر نظم و ضبط قائم ہو سکے، کرپشن ختم ہو، لوٹی ہوئی دولت واپس آئے اور ملک صحیح سمت چلے، ملک کے جو پاکستانی عوام ہیں ان کا فائدہ ہو، چیزیں مناسب قیمت پر آئیں، علاج کی سہولیات ہوں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے مسائل حل ہوں، بے روزگاری ختم ہو، ووکیشنل ٹریننگ کے پیچھے وہ محنت کر رہا ہے۔ جہاں تک اس کا پروگرام ہے اس میں اگر کوئی بھی غلط بات ہوگی تو ہم بالکل اس کو کرٹیسائز کریں گے، جیسے میں نے یہ کہا نام لے کے کہ فواد چودھری اور شیریں مزاری، تو یہ صحیح ہے یہ بات۔ اور ایک اور نئی ڈیولپمنٹ آج ہو گئی کہ نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اب یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو بھی اس سلسلے میں بالکل کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، اس کو وہاں سے ڈپورٹ ہونا چاہیے، یہ واپس آئے، یہ یہاں بند ہو جیلوں میں، اور اس کے خلاف جو دوسرے مقدمات ہیں وہ صحیح طرح چلیں، نیب اپنی طرف سے پورا کام کرے، ایف آئی اے اپنی طرف سے پورا کام کرے، ایم آئی اپنی طرف سے پورا کام کرے، ایمانداری کے ساتھ اور ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ مریم صفدر ڈرامے کر رہی ہے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں اور میرا علاج یہاں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خلائی مخلوق تو کہتے ہیں، لیکن یہ کون سی مخلوق ہے جن کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ یہ پتہ نہیں کہاں کی مخلوق ہیں، ان سب کا علاج باہر ہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک عجیب ڈرامہ آج شروع کیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور آصف علی زرداری نے حفیظ شیخ کو کھڑا کر کے ایک بہت بڑا گیم پلان سوچا ہوا ہے کہ اگر یہ جو اس نے مافیا اسٹائل میں سوچا ہے کہ اس کا گیم پلان اگر سکسیسفل ہو گیا تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے گا پارلیمنٹ میں اور عمران خان کو سیٹ اسائیڈ کر دے گا۔ لیکن میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام اور جو ایم پی ایز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ
پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، فضلو بابا کی پارٹی ہے، اور پارٹیاں ہیں چھوٹی موٹی، مینگل کی، اس کی اس کی، وہ بالکل اپنا ان کا ضمیر جاگے گا اور وہ بہترین لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ فردر ملک کی دولت نہ چرانے دی جائے، نہ لوٹنے دی جائے، نہ ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، گماشتوں کو لا کے بٹھایا جائے، اور نہ ان کے مالشیے اور سفارشی آ کر بیٹھیں اور سارا دن ان کی قصیدے گاتے رہیں بیٹھ کر۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اس کے اندر اپنے کمنٹس ضرور دیں، میں آپ کے کمنٹس کو پڑھتا ہوں اور اس حساب سے کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں کوئی بہتری لا سکوں۔ تو جب تک دوسری ویڈیو نہیں آتی، اللہ حافظ اور ناصر ہے آپ لوگوں کا، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔